اب تو خیر ہر ایک کو اس بات کی سمجھ آ رہی کہ کچھ نہ کچھ ہے جس سے متعلق اس کو لچک کے زمرے میں لے لیں یا اب مائنڈ سیٹ کے حوالے سے لے لیں کہ ہم اس مائنڈ سیٹ کے اوپر اس وقت چل رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب کا سہیل وڑائی صاحب سے گفتگو میں یہ کہنا کہ سیاسی مفاہمت سچے دل سے معافی مانگنے سے ہی ممکن ہے، تو عمران خان صاحب کی جانب سے ہمیشہ کہا گیا کہ وہ اس سے بات کریں گے جس کے پاس اختیار ہے۔ کیا اس بالواسطہ پیغام سے متعلق آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ جناب واقعی یہ پیغام ہے اور بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کوئی ان کے موقع پہ کوئی تبدیلی کا امکان بھی نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان بھائی، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سہیل وڑائی صاحب کے روزانہ آج بھی کوئی کالم آیا ہے، ڈیلی کچھ نہ کچھ آ رہا ہے۔ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 9 مئی کے کیسز تقریباً 2 سال سے پینڈنگ ہیں اور خان صاحب کی کل جو ہیں 5 بیل سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں معافی تب مانگوں کہ اگر میں نے کوئی جرم کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنا لو، پورے دن کی CCTV فوٹیج لے آؤ، اگر میں نے جرم کیا ہے ثابت ہوتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر معافی مانگنی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے قانون میں کہ آپ اعتراف جرم کرتے ہیں، آپ کنفیشن کرتے ہیں۔ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ میں نے یہ جرم نہیں کیا، لہٰذا میرا جو ہے ٹرائل کیا جائے یا میری بیلیں جو پینڈنگ ہے اس میں دیکھا جائے، آپ کو ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ 109 کی جو سٹیٹمنٹ ہے ان کے خلاف، جو آپ کو پتہ ہے، اس کے لیے کنکریٹ ایویڈنس چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ اگر عمران خان کو اس سٹیج پہ یہ کہیں کہ جی آپ معافی مانگیں تو وہ اعتراف جرم میں آ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے تو یہ جرم کیا ہی نہیں ہے۔ جب جرم نہیں کیا، چارج فریم ہوتا ہے، ٹرائل ہوتا ہے، پھر ثابت ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں 9 مئی کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، میں تو وہاں موجود ہی نہیں تھا، اور میرے خلاف اگر کوئی ایویڈنس ہے تو اس طرح کی ایویڈنس ہی نہیں ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم یہ نہیں کہتے، ہم مذاکرات ہوں کچھ بھی ہو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹو دا ایکسٹینٹ آف عمران خان، آپ نے ابھی دیکھا ہے ٹرائل کے شہادت کے اندر بھی کہ وہ کس طریقے کی 109 کی وٹنس ہے، 2 ہی وٹنس ہیں، ایک کہتا ہے میں صوفے کے نیچے ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں پردے کے پیچھے تھا۔ تو لہٰذا میرا خیال ہے کہ ہمیشہ کرمنل لا میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کوئی معافی مانگتا ہے تو وہ جرم کا اعتراف کرتا ہے، پھر وہ معافی پہ آتا ہے تو اس کو معافی دی جاتی ہے۔ جہاں تک آرمی ایکٹ ہے، اس کا سیکشن 142 ہے کہ اگر کنوکشن ہوتی ہے تو اس میں پارڈن کا ذریعہ ہے۔ جہاں تو لوگ معافی پہلے بھی مانگ کے چلے گئے، بعد میں بھی چلے گئے، لوگوں کی کٹل بھی ہو گئی۔ اگر عمران خان نے یہ کہنا ہوتا تو پہلے کہتا۔ اب صرف اور صرف یہ ہے کہ عمران خان کا یہ موقف ہے کہ میں اس میں انوالو نہیں ہوں، میں نے 9 مئی کا نہ منصوبہ ساز میں ہوں، نہ میں نے کوئی 9 مئی کیا ہے۔ میرا خیال ہے اس کا موقف یہ ہے، اس وجہ سے وہ کیس لڑ رہا ہے۔ اچھا نیازی صاحب، اگر آج کا نا یہ پیتر پہ 3 دن سے مسلسل کالم لکھے جا رہے ہیں کیونکہ ملاقات ان کی ایسی ہوئی، خیر ابھی تک اس ملاقات کی تردید بھی کہیں سے نہیں آئی نا، تو اس لیے ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تو نیازی صاحب، آج کا جو کالم ہے نا اس پہ ان کا یہ کہ آرمی چیف صاحب نے بتایا کہ جب انہوں نے یہ منصب سنبھالا چیف آف آرمی سٹاف کا، تو پاکستان کن کن مسائل میں تھا۔ اس میں 9 مئی بھی ہے، اکانومی کے کرائسس بھی ہیں، اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی ہے، اس میں بہت کچھ چیزیں انہوں نے کور کی ہیں۔ تو یہ ایک امپیکٹ سا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید یہ مفاہمت یا مصالحت کا پیغام آرمی چیف صاحب کی طرف سے آیا ہے، اور یہ آخری پیغام بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ٹرین مس نہیں کرنی چاہیے عمران خان صاحب کو، شاید دوبارہ یہ آفر نہ ملے۔ تو ایسا سمجھ لیں کہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے ملک کو، سیاست کو اگر بچانا ہے یا آگے بڑھانا ہے۔ دیکھیں، اس میں آپ ایک ایلیمنٹ چھوڑ گئے، ملک میں انسٹیبلٹی بھی ہے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ملک میں جو ابھی ٹیررزم کے حالات ہیں، ملک جو ابھی سیلابی صورتحال سے گزر جائے۔ ہم سارے یہ کہتے ہیں، میں ہمیشہ اپنے پروگرام میں کہتا ہوں کہ پیراماؤنٹ ہے افواج پاکستان کا بھی ہمارا پاکستان کو بچانا، سب کا یہی ہے، آپ کا بھی میرا بھی، سب کا یہی کہ پاکستان کی سٹیٹ جو ہے وہ سب سے اوپر ہے، پاکستان کا آئین سب سے اوپر ہے۔ اب اس بات پہ آ جائیں کہ اگر ہماری ملاقات نہیں ہوتی، میری ملاقات نہیں ہوتی، یا کنسرن جو لوگ ہیں جن کی لسٹ جاتی ہے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یا تو عمران خان سے ہماری ملاقات کرائی جائے تو ہم ان چیزوں کو ڈسکس کریں ان سے بیٹھ کے۔ ہماری ملاقات نہ ہو تو میں بھی وہ سہیل وڑائی صاحب نے خط لکھا ہے تو سہیل وڑائی صاحب کی شاید ملاقات ہو جاؤ۔ لیکن ہمارے تک جو بات پہنچی ہے، ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ خان صاحب بار بار یہی کہتا ہے کہ CCTV فوٹیج اور کمیشن کے بارے میں،
کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ اعتراف جرم ہو جائے گا. معافی بھی جو ہوتی ہے نا فوجداری کیس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر میں جرم کرتا ہوں تو میں آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتا ہوں تو آپ مجھے معاف کرتے ہیں فی سبیل اللہ, تو اٹ مینس کہ میں نے جرم کیا ہے.